چلیں جی، اب ذرا بات ہو رہی ہے ویدر کی، تو پھر ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر برف پوش پہاڑ ہوتے ہیں، وہاں ونٹر سپورٹس کلچر ایک سپورٹس فیسٹیول ہوتا ہے، وہ ایک کلچر کی شکل اختیار کر گیا ہے اور لوگ بڑی دور دور سے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے آتے ہیں۔ ایبسلیوٹلی، اب پاکستان میں نا ایسے پہاڑوں کی کمی نہیں ہے، مگر جو ہمارا جو ایک کلچر ہے نا، وہ نہ ہونے کی وجہ سے سپورٹس فیسٹیول منعقد نہیں کیے جاتے، اکا دکا ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں اتنے کم ہوتے ہیں۔ بس گنتی کے ہی اسپاٹس ہیں جہاں پہ یہ تھوڑے بہت ہو جاتے ہیں۔ آرٹیفیشل بھی بنائے جا سکتے ہیں، کیوں بنانا ہے آرٹیفیشل جب آپ کے ملک میں اتنی زیادہ چیزیں؟ اب سفرنگا ہے، اب یہ گلگت ہے، اسکردو ہے، یہاں پہ اسکی ٹریورس سے لے کے اور سنو جیپ ریلی سے لے کے تو کیا کیا، مالم جبہ تو مشہور ہے ہی جی، سب کا سب ایوری ون نوز کی اسکینگ اتنی زبردست ہوتی ہے، اور پی ایف میں بھی، پی ایف بیس جو نلتر ہے وہاں پہ بھی اتنی زبردست یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو کیوں نہیں ہوتا یہاں پہ؟ اب I don't know کیوں نہیں۔ اچھا، تو پھر بالآخر پاکستانی امریکن نفیسہ اندرابی نے ونٹر سپورٹس کی طرف رجحان بڑھانے کی کوششیں شروع کی ہیں، اور نفیسہ ایک امریکی ایتھلیٹ بھی ہیں۔ انہوں نے گلگت بلتستان سے خواتین کو منتخب کیا، انہیں اسکینگ کا سامان مہیا کیا اور 4 دن کی ٹریننگ بھی دی ہے۔ تو یہ عزم جو ہے، دنیا بھر کی طرح پاکستان کے لوگ بھی اب ظاہر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور برف پوش پہاڑوں پر مختلف کھیلوں کا میلہ سج رہا ہے۔ تو بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان میں اسکینگ کے کھیل کو فروغ دینے کی روح روا اور کو پیما نفیسہ اندرابی۔ نفیسہ، تھینک یو سو مچ، زبردست کام ہو رہا ہے، یہ خیال کیسے آیا؟ اور ظاہر ہے ہمارے یہاں کسی بھی چیز کا خیال تو شاید آ جائیں، آئیڈیاز تو ہوں، اس پر امپلیمنٹیشن بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو ذرا ہمیں بتائیے گا کیسے شروعات ہوئی اور کیا مشکلات رہیں؟ السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می۔ ہاں، نہیں، آپ لوگ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب میں جہاں امریکہ میں نارتھ فیس کی ٹیم پہ اسکیئر ہوں، وہاں تو پورا سال لوگ لگاتے ہیں کوشش کرنے کے لیے کہ وہ پاکستان کسی طرح پہنچیں، کہ وہ کراکرم میں کسی طرح اسکیئنگ کریں یا کلائمبنگ کریں، لیکن ہمارے ملک میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ ان پہاڑیوں کو نہیں اس طرح چڑھ رہے، یا اگر چڑھ رہے ہیں تو وہ پھر اگر دوسرے لوگوں کو ایکسپیڈیشنز کے طور پہ چڑھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کے اپنے طور پہ ایتھلیٹس کے ان کو یہ کنسیڈریشن نہیں ملتی۔ تو میرے دماغ میں یہ تھا کہ مطلب ہمارے پہاڑیاں ایک تو اتنی زبردست ہیں، اور لوگ بھی جو پہاڑیوں میں رہتے ہیں وہ بھی اتنے زبردست ایتھلیٹس ہیں، لیکن ان کے طور پہ کوئی ان کو اس طرح دیکھ نہیں رہا۔ تو میں نے کہا کہ میں جو کرتی ہوں وہاں امریکہ میں، وہ ہوتا ہے بیک کنٹری اسکیئنگ، اسکی ماؤنٹینئرنگ، کہ خود ہی جو ریزورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ خود ہی سے چڑھیں پھر نیچے آئیں۔ وہاں کافی مختلف چیزوں کا اندازہ ہونا چاہیے، لائک ایولینچ سیفٹی، مختلف چیز۔ تو میں نے کہا کہ یہاں آ کے تھوڑی سی اس کی ٹریننگ کریں تاکہ مجھے بھی پارٹنرز ملیں۔ میرے بھی دل میں یہ تھا کہ میں گھر آ کے اسکیئنگ کروں، لیکن یہاں مطلب اسکیئنگ کا اتنا مشکل سین ہوتا ہے، جب بھی میں اپنی اسکیز لاتی ہوں ایئرپورٹ میں تو کسٹمز کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور کافی ایکسپلینیشن۔ اور تو دوسرا یہ تھا کہ مطلب مشکل تو کافی تھا، کوئی 4-5 مہینوں کا کام لگا یہ سب سیٹ اپ کرنے کے لیے، چونکہ میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جو 7 پارٹیسپینٹس آ رہے ہیں ان کو جو ہے نا ملے اپنی اپنی گیئر جو سب کچھ وہ رکھ سکیں، اور وہ ہر دن جب بھی وہ چاہیں پریکٹس کر سکیں، جہاں باہر جا سکیں، اپنی پہاڑیوں میں ایکسپلور کر سکیں۔ تو کافی گیئر بھی لائی ہوں سب لوگوں کے لیے، تو اس کے لیے بھی حکومت کے ساتھ کافی کام کرنا پڑا، وہ بھی مشکل تھا، ویزاز وغیرہ۔ میرے نارتھ فیس کے ایتھلیٹ ٹیم پہ ٹیم میٹس بھی آئے تھے ساتھ، کرسٹینا لوسٹنبرگر اور 2 لوکلس کی گائیڈز، نوید اور موئز۔ تو مطلب یہ جو ایفرٹس میں کر رہی ہوں، وہ اور بھی ایفرٹس ہو رہے ہیں، گروپ ہے زوم کنیکشن، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو گیئر دلوائیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو ریسورسز کی ضرورت ہے، اور پھر ٹریننگ کی بھی کافی ضرورت ہے نا، کہ جیسے ہم کس طرح ایک دوسرے کو سیریسلی لیں ایتھلیٹس کے طور پر۔ تو مطلب ٹریننگ کا زیادہ تر یہی مقصد تھا، تو یہی کوشش کیا۔ اب نا دا سچویشن از کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ پوری دنیا سے لوگ پاکستان آتے ہیں، بٹ اب پاکستان کا ایک ایشو یہ ہے کہ پاکستان ہیز بیوٹیفل لینڈسکیپ، ہمارے پاس بہت اچھے یہ گلیشیئرز ہیں جہاں پہ آپ یہ سب کر سکتے ہیں، بٹ ریسورسز کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ہمارے ریناؤنڈ ماؤنٹینرز، شہروز کاشف سے لے کے اور بہت سارے، وہ اسی چیز کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے پورٹرز بھی، ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ ریسورسز نہیں ہیں۔ ان سپورٹس کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے ایسے ریسورسز کا ہونا، اور کہاں سے ان فنڈز کو ہم جنریٹ کر سکتے ہیں، یہ بتائیں۔ ہاں، آئی مین ریسورسز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ جیسے نارتھ فیس ٹیم پہ جو مجھے بجٹ جو ملا ہے، میں نے کہا کہ سب سے زیادہ میرا خیال استعمال یہی ہوگا اگر میں پاکستان لاؤں، یہ پورا بجٹ لاؤں، کہ میں گیئر لاؤں سب لوگوں کے لیے، ٹریننگ لاؤں سب لوگوں کے لیے۔ جو بیس کیمپ تھا، ہم نے سوچا کہ سب لوگ وہاں آئیں، انکلوسیو ہو، ایکول ہو، سب لوگوں کو ایک ایک چیز ملے، کہ ہم سب اکٹھے سیکھیں ایک دوسرے سے۔ لیکن ریسورسز کا کافی انٹینسو تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح میں ہوں امریکہ میں ہوں، میرے پاس بہت ایکسیس ہے ریسورسز، بہت ایکسیس ہے ریسورسز کی ابھی نارتھ فیس کے طور سے، اور باقی بھی اسکیئنگ انڈسٹری میں۔
تو مجھے فیل کرتا ہے کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح یہاں لاؤں اور وہ ریسورسز کو ریڈسٹریبیوٹ کروں. لیکن یہ بھی ہے کہ مطلب اس ملک میں پیسے تو ہیں, کئی لوگوں کے پاس تو بہت پیسے ہیں, تو اس طرح بھی سوچنا ہوتا ہے کہ لائک ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. اور مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں ماؤنٹینئرنگ, اسکیئنگ, یہ جو سارے آؤٹ ڈور ٹورزم ہے وہ اتنی بڑی پرائیورٹی ہو سکتی ہے اور اس کو اتنا جنریٹ کر سکتے ہیں کہ بہت ورلڈ ریناؤنڈ ایتھلیٹس ہو سکتے ہیں پاکستان کے بھی, لیکن ان کو مطلب صحیح طرح سے انویسٹ کرنا ہے نا ایکوز کے طور پہ کہ ہم سب ایک دوسرے کو بڑھائیں. بالکل بالکل.